حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت شوہر اور بیوی کے درمیان کے رشتے کو بہت ہی بہتر طریقے سے واضح فرماتا ہے، اور شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے، اس حیثیت کو بھی آیت کریمہ بہت اچھے طریقے سے واضح فرما رہی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے لباس ہیں، اور تم یعنی شوہر ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ تو شوہر کو اور بیوی کو جس طرح لباس سے مفر نہیں، لباس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اسی طریقے سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے لباس آدمی کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے دوسروں سے، اور اس کو زیب و زینت، اس کے بدن کو زیب و زینت عطا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو دوسروں سے چھپا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو زیب و زینت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حیثیت خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اور احادیث کریمہ نے پھر ان کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اب پہلے میں عورت کے حقوق جو شوہر کے اوپر رہتے ہیں ان حقوق کو مختصراً بیان کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن شوہر کے جو بیوی کے اوپر حقوق رہتے ہیں ان کو بھی مختصراً بیان کر دیں گے۔ بیوی کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنے سارے رشتے ناتے چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ جاتی ہے، اپنے ان ماں باپ کو، اپنے ان بھائی بہنوں کو جنہوں نے اسے بچپن سے پالا ہوتا ہے، بچپن سے بہت سارا پیار دیا ہوتا ہے، وہ سارا پیار وہیں تیاگ کر کے وہ تمہارے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے بہن یا تمہاری بیٹی رہتی ہے، تم نے اسے بہت سارا پیار دیا ہوتا ہے، لاڈ دیا ہوتا ہے، تم نے بچپن سے اس کی بہت اچھی پرورش کی ہوتی ہے، تو وہ بھی تمہیں اور تمہارے سارے پیار محبت کو خیر باد کہہ کر کے ایک دن تم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم یہ چاہتے ہو کہ جس شخص کے ہاں میری بہن یا میری بیٹی جاتی ہے، وہ شخص اور اس شخص کے پاس اس کے معیت میں رہنے والے لوگ میری بہن یا میری بیٹی سے بہت اچھا سلوک کر لیں، جس طریقے سے میں نے پیار محبت سے اسے کھلایا ہے، رکھا ہے، تو تم اس وقت یہی چاہتے ہو کہ وہ شخص بھی میری بہن یا میری بیٹی کو اسی پیار محبت سے رکھے اور اسی پیار محبت سے کھلائے پلائے بھی۔ تو اگر دوسرے کی بیٹی یا دوسرے کی بہن کو ہم اسی طریقے سے رکھیں گے
جس طریقے سے اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی بہنوں نے رکھا، اسے بھی پیار محبت دیں گے، اسے اچھے طریقے سے کھلائیں گے پلائیں گے، اسے غیر نہ سمجھ کر بلکہ اپنا سمجھ کر کے اپنائیں، تو اس کے بدلے میں ہماری بہن اور ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی خیال رکھا جائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جب ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھ کر کے، ہمارے ماں باپ اس کو اپنی بیٹی اور اس کو اپنی بہن جو بھی سمجھنا ہو جس حیثیت سے سمجھیں اور اس کی قدر کریں، تو ہم بھی پھر دوسرے سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ہماری بیٹی یا ہماری بہن کی محبت ڈال دے گا اور وہ اس کی قدر کر دے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری طرف سے اس خاتون کے ساتھ کوئی ظلم و ستم ہوا، تو پھر ہمیں بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایک دن ہماری بہن یا ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے گھر میں دوسری جگہ سے آنے والی لڑکی، آنے والی عورت کی قدر اور اس کی محبت کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای المؤمنین اکمل ایمانا، کہ کون سا مومن سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا مع اہلہ، کہ وہ مومن سب سے زیادہ سب سے کامل ایمان والا ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی مطلب نگہبان، نگران سے تو چرواہے کو کہتے ہیں جو بکریوں کی نگرانی کر رہا ہو، بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کر رہا ہو۔ تو نگہبان اور نگران، تم میں سے ہر ایک نگہبان اور نگران ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کی تم نگہبانی اور جن کی تم نگرانی کر رہے تھے، جن پر تمہیں نگران بنایا گیا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، تو امام، پیشوا، مقتدا جو لوگوں پر نگران ہے، عام لوگوں پر، عوام پر جو نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے بھی عوام کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کبھی عوام کو اچھی بات سکھائی؟ تم نے عوام کو بدعقیدگی سے، بد مذہبی سے بچایا؟ تم نے عوام کو بدعملی سے بچایا؟ تم نے تبلیغ کی نہیں کی؟ اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین انہیں سکھایا، دینداری سکھائی، شریعت کا پاس و لحاظ سکھایا، یہ سب اس سے پوچھا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، اس وقت غلام اور آج کل کے نوکر، وہ اپنے آقا کے مال کے نگران ہوتے ہیں، اپنے آقا کے مال و متاع کے وہ نگران ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کی نہیں، جو تمہیں کھلاتا پلاتا تھا اس کے ساتھ تم نے کوئی بے وفائی تو نہیں کی۔
والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور نگہبان ہوتی ہے، اس سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ شوہر جب ادھر ادھر نکل جاتا تھا تو وہ گھر کا دیکھ بھال کیسے کیا کرتی تھی، گھر میں کوئی خیانت تو نہیں کرتی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس تفصیل کے بعد ایک حکم عام فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی چیز کا نگران اور نگہبان ہے، اور جس چیز کا بھی وہ نگران اور نگہبان ہے اس چیز کے بارے میں اسے ضرور سوال ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ من تزوج امرأة بصداق مثلہا، کہ جو شخص کسی عورت سے مہر مثل پر نکاح کر لے، مہر مثل اس جیسی عورتوں کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوا کرتا ہے اسی کو مہر مثل کہتے ہیں، تو جو مہر مثل پر کسی عورت سے نکاح کرے وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس عورت کو مہر مثل نہیں دے گا، اس عورت کا مہر ادا نہیں کرے گا، فَهُوَ زَانٍ، تو وہ آدمی زناکار ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر رہا بلکہ وہ زنا کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہو رہا ہے وہ۔ اسی طریقے سے وَمَنِ اسْتَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لَا يَقْضِيَهُ، جو کسی سے قرض لے اور نیت یہ ہو، سوچ یہ ہو کہ وہ ادا نہیں کرے گا اس کا قرض، فَهُوَ سَارِقٌ، تو وہ قرض لینے والا نہیں بلکہ وہ چور ہے جو چوری کر رہا ہے دوسرے کے مال کی۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت کر لو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرو، بھلائی کرنے کی وصیت کرو، نیکی کرنے کی وصیت کر لو، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری مددگار بن کر رہتی ہیں، لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، وَإِنَّمَا اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم لوگوں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کر لیا ہے، تو تمہارے پاس امانت ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے، اس کے حکم سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اسی طریقے سے، اسی طریقے پر چل کر کے ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تو وہ عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں، اور امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ عورت کے شوہر پر 5 چیزوں کا حق ہے۔ پہلا یہ کہ شوہر اپنی عورت کی خدمت کرے، اس کو پردے میں رکھ کر کے، سر بازار لا کر کے نہیں، پردے سے باہر لا کر نہیں بلکہ پردے میں رکھ کر کے اس کی خدمت کر لے، اور اس کو پردے سے باہر نہ لائے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس نے دینی مسائل نہ سیکھے ہوں، روزہ، نماز، وضو وغیرہ کے احکام نہ سیکھے ہوں، تو شوہر پر اس کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو ان مسائل کو سکھا دے۔ اسی طریقے سے تیسرا یہ کہ شوہر عورت کو حلال کمائی سے کھلائے، چونکہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، لہذا شوہر کی کوشش یہ رہے کہ وہ اپنی عورت کو حلال کمائی ہی سے کھلا لے، حرام کمائی کا بالکل ہی اس کو نہ کچھ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرام کمائی سے اس کو کھلایا تو اس حرام کمائی سے کھلائے ہوئے کھانے سے جو گوشت بنے گا
وہ گوشت کیا ہو جائے گا؟ یذوب بالنار، وہ جہنم سے ختم ہو جائے گا، گل جائے گا، تو اس کے اندر نقص آ جائے گا۔ پانچواں یہ، چوتھا یہ کہ شوہر عورت پر بالکل ظلم نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اگر شوہر عورت کو بلائے اور عورت کو آنے میں تھوڑی سی دیری ہو جائے، کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، بچوں کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے، گھر کے کسی اور کام کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے اگر اس کو آنے میں تھوڑی سی دیری ہو جائے تو اس تھوڑی سی دیری کو شوہر برداشت کر لے۔ یہ نہیں کہ فوراً لال پیلا ہو جائے، غصے میں آ کر کے کچھ بھی کہہ دے، نہ، بلکہ تھوڑا سا اس کی طرف سے وہ برداشت کر لے، تاکہ وہ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے کسی بڑی مشکل اور پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے، اور شکایت کیا تھی؟ وہی چیز کہ آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں تو بیوی دیر لگاتی ہیں۔ تو جو ہی وہ شخص یہ شکایت لے کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، ابھی کہہ ہی نہیں پایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی۔ تو جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آواز دی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی بہت ٹھنڈے ہیں، کسی قسم کا کوئی غصہ اور کسی قسم کا کوئی جلال چہرے پر نہیں آ رہا ہے، تو وہ شخص اٹھ کر کے واپس جانے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں واپس جا رہے ہو، کیا کہنے آئے تھے؟ تو شخص نے کہا حضرت جو شکایت لے کر کے میں آیا تھا وہی میں یہاں پر معاملہ دیکھ رہا ہوں، اب میں کس منہ سے شکایت کر لوں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی سے یہ جو میں تجاوز کر رہا ہوں، اس کے دیری سے آنے میں، یہ جو میں بہت ٹھنڈے دماغ سے بیٹھا ہوا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ بیوی کے مجھ پر حقوق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلے یہ کہ وہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے ذریعے میں حرام سے بچ کر کے سکون پا لیتا ہوں۔ اگر بیوی نہیں ہوگی تو میں کسی بھی حرام میں مبتلا ہو کر کے جہنم میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو میرے اور جہنم کے درمیان وہ آڑ ہے۔ اور دوسرا کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ میرے گھر کی خزانچی بھی ہوتے اور میرے گھر کی حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ میرے لیے دھوبن بھی بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہیں وہ۔ چوتھا یہ کہ وہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دایا بن جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ وہ میرے لیے نانبائی بھی بن جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، باورچی بھی بن جاتی ہے، کھانا بھی پکا لیتی ہے۔ اور یہ سب حقوق کی وجہ سے اتنی سی بھی بات میں برداشت نہ کروں، وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ میرے لیے کرتی ہے، تو کیا ان چیزوں کے بدلے میں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اس پر غصہ کروں؟ تو شخص کہنے لگا کہ سرکار میرا بھی یہی معاملہ ہے جو آپ نے ابھی آپ کے ساتھ ہوا، اور جس طریقے سے آپ نے تجاوز کیا، جس طریقے سے آپ نے تحمل کیا، میں بھی آئندہ آپ کے نقش قدم پر چل کر کے ایسے ہی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو حدیث شریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 نفقات یعنی 4 خرچ، 4 اخراجات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ 4 خرچ۔ پہلا کیا ہے؟ نفقتہ علی ابویہ، اپنے ماں باپ کے اوپر جو وہ خرچ کرے گا اس کا بھی
قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، محاسبہ نہیں ہوگا۔ وَنَفَقَتُهُ عَلَىٰ إِفْطَارِهِ، اپنے افطار کرتے وقت جو اپنے اوپر خرچ کرے گا اس کا بھی اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَنَفَقَتُهُ عَلَىٰ سُحُورِهِ، سحری میں جو وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا اس خرچے کا بھی اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَنَفَقَتُهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ، اپنے عیال کے اوپر جو وہ خرچ کرے گا اس خرچ کا بھی اس سے قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں الدنانیر اربعۃ، دینار یعنی پیسے 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ دینار تنفقہ فی سبیل اللہ تعالی، ایک وہ دینار، وہ پیسہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ وَدِینَارٌ تُعْطِیهِ لِلْمَسَاکِین، دوسرا وہ دینار، وہ پیسے جو تم مسکینوں کو دے دیتے ہو۔ وَدِینَارٌ تُعْطِیهِ فِی رَقَبَةٍ، تیسرے وہ پیسے، وہ دینار جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ تو یہ چیز تو ختم ہو گئی۔ وَدِینَارٌ تُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور وہ پیسہ، وہ دینار جو تم اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اور وَعَظَمُهَا أَجْرًا الدِّینَارُ الَّذِی تُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، کہ ان 4 قسم کے پیسوں میں، 4 قسم کے دیناروں میں سب سے زیادہ اجر جس کو ملے گا وہ دینار ہے، وہ پیسے ہیں جو تم اپنے اہل کے اوپر خرچ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اہل و عیال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق سمجھ کر کے